ان بیٹیوں سے آپ اتنی محبت کریں کہ میں محمد مصطفیٰ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جس طرح فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہونی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا، اس عورت کی محبت، اس کا پیار، اپنی بیٹیوں کے بارے میں جب حضور نے سنا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قد اوجب لہا بہل جنت، کہ اس عورت کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی ہے۔ میں قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبات کی روشنی میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے پہلے آپ یہ جانتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں بیٹیوں سے کیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اگر اونٹنی کی مادہ پیدا ہوتی تو اس پر تو وہ خوشی کا اظہار کر لیتے، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اس گھر میں غم کا ماحول ہو جاتا، غم کا ماحول بن جاتا۔ اسلام یہ کہتا ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت ہے، خدائے وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی شخص کو بیٹی کی بشارت دی جاتی، یعنی جب ہم کسی شخص کی گود میں بیٹی کو بھیج دیتے، اس کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ظل وجہہ مسودا، تو اس کا جو چہرہ ہے اس کا رنگ کالا پڑ جاتا۔ توجہ ہے، اس کے چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا۔ یعنی دور جاہلیت کے جو لوگ تھے، اگر ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اور رب کہتا ہے وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اس کے اوپر انہیں غصہ آ جاتا تھا، اس کے اوپر ان کے دل میں رنج اور غم پیدا ہو جاتا تھا کہ کیوں ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی بیٹی کی پیدائش پر وہ لوگ غم اور غصے کا اظہار کرتے تھے۔ بیٹیوں کو اتنا معیوب سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو اس قدر وہ لوگ گھٹیا اور ذلیل تصور کرتے تھے کہ بیٹی کی پیدائش پر ان کے چہرے اتر آتے تھے۔ اور رب ارشاد فرماتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، کہ وہ لوگ جن کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تھی اپنے قوم والوں سے منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ بھئی لوگ ہمیں دیکھ کر کیا کہیں گے، کہ بھئی یہ تو وہی جا رہا ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یعنی اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس بیٹی کے باپ پر آوازیں کستے تھے، اسے برا بھلا کہتے تھے، اس کو تانے مارتے تھے، اس کے اوپر باتیں بناتے تھے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بشارت کے اوپر، جس بشارت کو انہوں نے اپنے لیے برا تصور کر لیا، اس بشارت کے اوپر وہ اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا تھا، وہ اپنے قوم قبیلے والوں سے الگ تھلگ ہو کے رہتا تھا، پریشان رہتا تھا کہ یہ قوم والے مجھے تانے مار رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ذہن میں دو باتیں ہوتی تھیں، توجہ ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، کہ کیا پھر وہ اسے ذلت کے ساتھ زندہ رکھے گا یا پھر اسے وہ زندہ دفن کر دے گا۔ یعنی اس کے باپ کے دماغ کے اندر دو چیزیں ہوتی تھیں کہ یا تو یہ ذلت کی زندگی گزارے گی، یعنی جس طرح ایک نوکرانی ہوتی ہے، جس طرح وہ گھر کے کام کاج کرتی ہے، اس نوکرانی کی جس طرح اپنے مالک کے گھر میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی عزت نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے تھے یا تو یہ بیٹی اس طرح کی زندگی گزارے گی ام یدسہ فی التراب، یا پھر اسے زمین میں زندہ درگور کر دیا جائے گا۔ توجہ ہے، آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی سوچ کس قدر گری ہوئی تھی، کس قدر گھٹیا پن ان کے مزاج کے اندر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کہ یہ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں یہ بہت برے فیصلے ہیں۔
یعنی ان کے جو بیٹیوں کے بارے میں فیصلے ہیں، بیٹیوں کے بارے میں ان کے جو تصورات ہیں، جو بیٹیوں کو وہ ذلیل تصور کرتے ہیں، مکروہ تصور کرتے ہیں، اپنے لیے وہ ان کو برا تصور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ایسے لوگ جو فیصلے کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو برا سمجھ کے انہیں زندہ درگور کر دیتے ہیں، یہ فیصلے ان کے بہت ہی برے فیصلے ہیں۔ معزز سامعین، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات آپ نے سماعت کی۔ یہ وہ دور تھا جب بیٹی کی کوئی عزت اور کوئی ویلیو اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی نہیں تھی۔ اب جس بیٹی کی عزت اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں تھی، معاشرے میں اس کی کیا عزت ہوگی؟ جس بیٹی کو اپنے ماں باپ اچھا نہیں سمجھتے تھے، خاندان والے، قوم قبیلے والے اس بیٹی کو کیا اچھا سمجھتے ہوں گے؟ اور پھر اللہ رب العزت کا محبوب اس دنیا میں جلوہ گر ہوا، نبی مکرم شفیع معظم اپنی شان کے ساتھ، اپنی آب و تاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر اس دنیا میں آئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم والوں کو بتایا، ان قبیلے والوں کو بتایا، مکہ والوں کو بتایا، قریش والوں کو بتایا، وہ لوگ جو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ان کو میرے نبی نے پیغام دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، کہ اے لوگوں اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرو، ان کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرو، ان کے بارے میں اپنا نفرت والا رویہ اختیار نہ کرو، فإنہن المونسات الغالیات، کیونکہ یہ جو بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کرنے والی اور بڑی قیمتی چیز بنا کے بھیجا ہے۔ سمجھ آئی کہ یہ جو بیٹیاں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بڑی محبت کرنے والی چیز بنایا ہے، بڑی پیار کرنے والی چیز بنایا ہے، اور بڑی قیمتی چیز بنا کے بھیجا ہے۔ معزز سامعین، الحمدللہ ہم اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ جتنا پیار بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے اتنا پیار بیٹا نہیں کرتا۔ توجہ ہے؟ ہاں جی، جتنا پیار بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے، جتنا انس، محبت، مودت وہ بیٹی کا اپنے والدین کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹے کا اس درجے تک والدین کے ساتھ پیار نہیں پہنچ سکتا۔ بیٹا بعض دفعہ لالچ کا شکار ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کی نظر میں باپ کی دولت ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کی نظر میں باپ کی زمینیں ہوتی ہیں، باپ کی جائیدادیں ہوتی ہیں کہ بھائی جب باپ دنیا سے جائے گا تو یہ ساری چیزیں میری ہوں گی، میں امیر بن جاؤں گا۔ پیار کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دولت محبت کے آڑے آ جاتی ہے، بیٹوں کو لالچی بنا دیتی ہے، لیکن بیٹی ایسی نعمت ہے، ایسی رحمت ہے جو بغیر لالچ کے اپنے والدین سے محبت کرتی ہے۔ معزز سامعین، یہ جو محبت ہے، یہ جو پیار ہے، یہ جو انس ہے، یہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا، ہمیں اللہ کے دین اور حضور محمد مصطفیٰ کے اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ آ کے سکھایا ہے کہ بیٹی کا کیا مقام ہے، بیٹی کا کیا مرتبہ ہے۔ وہ لوگ جو زندہ درگور کرتے تھے بیٹیوں کو، زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو آ کے بتایا کہ اے لوگوں سن لو، تم تو وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، آج میں محمد مصطفیٰ کا بھی پیغام سنو، میرا بھی اعلان سنو، فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی ویؤذینی من آذاها۔ اے لوگوں، میری بیٹی فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، جو میری بیٹی کو تکلیف دیتا ہے وہ میں محمد کو تکلیف دیتا ہے، اور جو میری بیٹی فاطمہ کو اذیت دیتا ہے وہ میں محمد کو اذیت دیتا ہے۔ یعنی حضور یہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے اس حد تک محبت کریں کہ اگر انہیں کانٹا چبھے تو تکلیف تمہیں ہو، اگر انہیں کوئی رنج پہنچے تو آپ اس رنج کو اپنے دل میں محسوس کرو، اگر انہیں
کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو آپ بھی برداشت کریں اور ان بیٹیوں سے آپ اتنی محبت کریں کہ میں محمد مصطفیٰ آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جس طرح فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے جگر کا ٹکڑا ہونی چاہیے۔